السلام علیکم دوستو، استقبال ہے آپ کا اردو کے دیوانے یوٹیوب چینل میں۔ حضرات، میں آپ کے سامنے غزل کا فن، اس کا ارتقاء اور کچھ پوائنٹس اس طرح کے بھی ہیں کہ آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ غزل کی کیا کیا خصوصیتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غزل کی زائد ترکیبی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کس نقاد نے غزل کو کیا کہا ہے، یعنی قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو فیمس مشہور قول ہیں جو آتے ہیں کبھی نہ کبھی کہ غزل کو بے وقت کی راگنی کس نے کہا ہے، غزل کی گردن موڑ دینی چاہیے، غزل کو یہ کر دینا چاہیے۔ تو اس طرح کے الفاظ کس نے کہے ہیں، یہ آپ کو بخوبی آنے والے پیپر اور آنے والے ایگزام کے اندر پوچھے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ چلو ہم بات کرتے ہیں غزل کا فن۔ غزل اردو شاعری کی ایک ہر دل عزیز صنف سخن ہے۔ ہر زمانے میں شعراء نے اس صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو شاعری کا بہت بڑا سرمایہ غزل کی شکل میں محفوظ ہے۔ یہ فن ہے، ٹھیک ہے، فن کے اندر بھی باتیں چل رہی ہیں۔ غزل میں عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن غزل صرف محبت کی موضوعات ہی تک محدود نہیں، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں سماجی، سیاسی مسائل، فلسفہ تصوف اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی موجود ہے۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ دوستو، میں ایک بات پہلے ہی بتا دوں کہ میں نے بہت کچھ زیادہ نہیں سمیٹا ہے، بلکہ میں نے بہت سی کتابوں کو چھان کر، بہت سی ویکیپیڈیا کو دیکھ کر جو اس کے امپورٹنٹ نوٹس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اس میں سے جو بھی آپ کو پوائنٹ اچھا لگے وہ آپ اپنے لیے ضرور لیجیے۔ تو بات کرتے ہیں کہ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کیا جاتا ہے۔ پہلے مطلع کے بعد آنے والے مطلع کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ غزل کے تمام مصرعے ایک بحر میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح غزل کے شاعر کو قافیہ اور ردیف کی پابندی بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غزل کے شاعر کو ایک کیا کہا جاتا ہے، ایک وہ دیا جاتا ہے، پیٹرن دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر غزل لکھنی ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، غزل کے تمام میں سے ایک بحر میں ہوتے ہیں۔ اس طرح غزل کے شاعر کو قافیہ اور ردیف کی پابندی بھی کرنی ہوتی ہے۔ اب آگے ہے غزل کا ارتقاء یعنی ایک طرح سے آپ ایکسپلینیشن یا اس کی ترقی کب ہوئی، آپ اس سے یہ مراد لے سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ایسا، غزل کے اولی نقوش، یعنی شروع میں غزلیں جو ملی ہیں کہاں سے ملی بتا رہے ہیں۔ غزل کے اولی نقوش ہمیں امیر خسرو کے کلام میں ملتے ہیں، گرچہ خسرو کی زبان میں فارسی و ہندی زبان کے اثرات نمایاں ہیں، پھر بھی ان سے صرف نظر کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ امیر خسرو کے علاوہ قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، ملا وجہی، غواثی، نصرت وغیرہ نے غزل کے نشو و نما میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، لیکن ان شعراء کا تعلق غزل کے تشکیلی دور سے ہے۔ لیکن اس دور کی غزلوں کے بعد اشعار چونکا دینے والے ہیں۔ ان اشعار میں ایک خاص ادبی شان اور زبان میں کافی ترقی و پختگی پائی جاتی ہے۔
اس دور کے ایک اہم شاعر محمد خلیق قطب شاہ کے کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ 400 برس پہلے کا کلام اگر آج کل کے شعراء کے عشقیہ کلام کے سامنے رکھ دیا جائے تو سوائے زبان کے تغیر کے اور کوئی فرق معلوم نہ ہوگا۔ وہی بات ہے، وہی مضمون ہے اور وہی طرز ادا اور وہی بحریں ہیں۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے، اردو غزل کو سنوارنے اور اسے صحیح سمت دینے میں ولی دکنی نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے غزل کے مضامین کو وسعت دی اور اس میں نئے انداز پیدا کیے اور اردو غزل کو نیا آہنگ اور لب و لہجہ عطا کیا۔ ان کے بعض اشعار اتنی صاف اور واضح زبان میں ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بعد زمانے میں لکھے گئے ہیں۔ ولی کے دور کے دوسرے شعراء میں ناجی، آبرو اور آرزو قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء کے ایہام گوئی اور رعایت لفظی پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ایہام گوئی اور تکلف و تصنع کی جگہ اردو غزل میں سادہ گوئی اور انسانی یہ انسانی ہے، دھیان رکھنا اس چیز کا، انسانی جذبات، انسانی احساسات پر زور دینے میں مرزا جانے جانا کا نام آتا ہے۔ جانے جانا نے اردو شاعری میں فارسی کی نئی خوبصورت ترکیب داخل کی اور زبان کی صفائی پر بھی زور دیا۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے، ان کے بعد میر درد اور سودا جیسے صاحب طرز شاعر پیدا ہوئے جنہوں نے غزل کو نیا رنگ و روپ عطا کیا۔ یہ تینوں شاعر گرچہ ایک ہی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سب کا طرز الگ الگ ہے۔ میر کی شاعری قلبی واردات و احساسات کی شاعری ہے۔ میر کا غم ان کا ذاتی غم نہ ہو کر ایک آفاقی غم نظر آتا ہے، آفاقی غم یعنی سب کا غم، جس سے ہمیں ان کی غزلوں میں گھٹن کے بجائے ایک طرح کی دردمندی کا احساس ہوتا ہے۔ سودا یوں تو اپنے قصائد کی وجہ سے مشہور ہیں لیکن ان کی غزلوں کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ انہوں نے دل کی دنیا سے کہیں باہر آ کر دنیا پر توجہ دی اور ان کی غزلیں اپنے نشاط آمیز لب و لہجے اور سرمستی شگفتگی کی وجہ سے کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے، درد کی غزلوں کا لب و لہجہ صوفیانہ ہے۔ ان کی غزلوں میں پاکیزگی اور عشق کی جلوہ گری ہے۔ زبان بہت زیادہ صاف اور دھلی ہوئی ہے۔ اسی دور میں میر اثر اور میر سوز وغیرہ نے بھی اپنی غزلوں کا جادو جگایا۔ ان کی غزلوں میں درد مندی اور سوز و گداز دبستان دہلی کے ساتھ مخصوص ملتی ہے۔ ان تمام شعراء میں ہمیں درد مندی اور داخلیت بھی دیکھنے کو دہلی شعراء میں ملتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، وہیں لکھنوی شعراء کی غزلوں میں حضرات اس چیز کا دھیان رکھیں کہ یہ غزل کا ارتقا چل رہا ہے، مطلب غزل کا دور چل رہا، ترقی کا دور کی بات چل رہی ہے کہ کب کب غزل کی ترقی ہوتی گئی اور کس کس طرح غزل کی ترقی ہو رہی ہے۔ وہیں لکھنوی شعراء کی غزلوں میں شوخی، شگفتگی اور سرمستی کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا لکھنؤ کے تعیش پسند ماحول کی وجہ سے تھا۔ دولت کی فراوانی اور پرسکون ماحول نے ان کے فن پر غم کا سایہ نہیں پڑنے دیا۔ ان لکھنوی شعراء میں انشا، مصحفی، ناسک اور آتش صف اول کے شعراء ہیں۔ ان شعراء نے معین آفرینی و جذبات نگاری کے مقابلے میں لفظی زیبائش و آرائش پر زیادہ زور دیا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے، میر اور سودا کے بعد دہلی میں غالب، ذوق اور مومن نے فن غزل گوئی کو وقار بخشا۔ کس کے بعد؟ میر اور سودا کے بعد
پھر دلی کی جو باغ دوڑ جو سنبھالی وہ غالب ذوق اور مومن نے غزل میں سنبھالی، ٹھیک ہے۔ غالب نے اردو شاعری کو فکر و فن دونوں اعتبار سے متاثر کیا۔ غالب نے فنی اعتبار سے بھی اردو غزل کو وسعت بخشی، انہوں نے اظہار کے نئے نئے وسیلے تلاش کیے۔ پھر ہے ذوق۔ ذوق اگرچہ اپنے قصائد کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن ان کی غزلیں بھی اپنے حسن و زبان و بیان، سادگی و صفائی، بے ساختی و بے تکلفی اور شیرین حلاوت کی وجہ سے کم اہم نہیں۔ ذوق کی غزلیں اس لحاظ سے زیادہ اہم ہیں کہ ان سے اردو زبان کو ایک صاف ستھرا، شگفتہ اور شائستہ لب و لہجہ نصیب ہوا ہے۔ کس سے ہوا ہے؟ ذوق سے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ، مومن نے اردو غزل کو نیا انداز بخشا۔ ان کی غزلوں میں حسن و عشق کا ایک نخار خانہ آباد نظر آتا ہے۔ ان کی غزلیں اپنی شگفتگی، رنگینی، ناز و خیالی، طنز اور شوخی ادا کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ ان شعراء کے علاوہ نصیر دہلوی، ظفر داغ دہلوی، شیفتہ وغیرہ نے بھی غزل کو آگے بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ داغ اور امیر مینائی نے بالخصوص اردو غزل کو سادہ زبان، ترنم میں ڈوبا ہوا لب و لہجہ اور لطیف جھنکار پیدا کرنے والا آہنگ عطا کیا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے، غزل سازگار فضا ہی میں پروان چڑھی، ناسازگار اور مخالف فضاؤں میں بھی اس کا چراغ روشن رہا۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر تنقید کی غزل پر اور غزل کی اصلاح کے لیے مختلف تجویز پیش کی۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے، اقبال، چک بست اور جوش کی انقلابی اور فلسفیانہ نظموں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن غزل کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ غزل نے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا اور وہ حسن و عشق کے محدود دائرے سے نکل کر زندگی کے سنگین حقائق سے آنکھ ملانے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اقبال، چک بست اور جوش نے انقلابی نظمیں لکھنا شروع کر دی، اس میں لوگوں کو اپنے طرف آنے لگے، لیکن غزل بھی کبھی غزل میں عشق و محبت کی بات لکھی جاتی ہے، کبھی غزل میں جدائی کی باتیں لکھی جاتی ہیں، کبھی غزل میں کچھ نہ کچھ اپنا بات چل رہی تھی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، غزل نے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، یعنی جو زمانے کے تقاضے جو چل رہے تھے اس زمانے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ مطلب کبھی اس میں حسن و عشق باتیں بھی لکھی گئیں، کبھی اس میں اپنی رنج و غم بیان کیے گئے، کبھی اس میں کسی کی تعریف بیان کی گئی، تو وہ غزل اپنے آپ کو بدل رہی تھی۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے، 1936 میں ترقی پسند تحریک وجود میں آئی، اردو شاعری میں حقیقت پسندی پر زور دیا جانے لگا اور غزل کو بے وقت کی راگنی دے کر اس کی مخالفت کی گئی، لیکن غزل بڑی سخت جان نکلی۔ ان مخالفتوں کے باوجود اس کی آواز نہیں دبی اور جلد ہی ایک نیا روپ بدل کر ہمارے سامنے آ گئی۔ ان ترقی پسند شعراء میں فیض احمد فیض، سردار جعفری، ساحر لدھیانوی، مجاز اور ناصر کاظمی وغیرہ کے نام قابل قدر اور قابل ذکر ہیں۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے، آج بھی اردو غزل زمانے کی تیز رفتاری کے ساتھ دینے میں پوری طرح کامیاب نظر آتی ہے۔ یہ والا پوائنٹ ہے، غزل کے اجزائے ترکیبی 4 ہیں۔ غزل انہی 4 اجزائے ترکیبی سے ترتیب دی جاتی ہے۔ 4 اجزاء غزل کی پہچان ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ ردیف۔ ردیف کے لغوی معنی ہیں گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ ردیف میں شعری اصطلاح سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہیں جو قافیے کے بعد مقرر آئے، عام طور سے غزل میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً، جذبہ شوق کدھر کو لیے جاتا ہے مجھے،
پردہ راز سے کیا تم نے پکارا ہے مجھے۔ اس شعر میں الفاظ ہے مجھے ردیف ہے، الفاظ جو ہے وہ کیا ہے، مجھے ردیف، مجھے جو ہے اس میں کیا ہے وہ ردیف ہے، کیونکہ قافیے کی بات دہرایا جا رہا ہے اور تبدیل نہیں ہو رہا ہے۔ جاتا اور پکارا کافی ہے، ان میں آخری اصلی حرف الف حرف روی ہے۔ ایک اور مثال پیش ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخِ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ اس شعر میں لفظ کا ردیف ہے اور تحریر اور تصویر کافی ہے، جن میں آخری اصل حرف حرف روی کہلاتا ہے۔ نمبر 2 ہے قافیہ۔ پہلا کیا تھا نمبر 1 ردیف، پھر دوسرا ہے قافیہ۔ اردو شاعری میں قافیے سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم لفظ ہیں۔ یاد رہے قافیہ شعر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اور ردیف قافیے کے بعد بھی آتا ہے اور وہ تمام مصرعوں میں یکساں رہتا ہے۔ مثال کیا ہے، ہستی اپنی حباب کسی ہے، یہ نمائش شراب کسی ہے۔ نمبر 3 مطلع۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے، مطلع میم توئے لام عین ہے، تو یہاں پر آپ اس کو صحیح کر لیں گے۔ یہ مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، اس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ مثلاً دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ غالب کی غزلوں کا مطلب ہے، اس میں قافیہ اور ردیف دونوں کی پابندی کی گئی ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی جاتا ہے کہ شاعر دوسرا شعر بھی مطلع کے تظور ادا کرتا ہے تو اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلب اگر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مطلع ادا کر دیا اور دوسرا شعر بھی اگر مطلع ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے، حسن مطلع کہلاتا ہے۔ پھر نمبر 4 ہے مقطع۔ مقطع کے معنی قطع کرنے کے ہیں، چونکہ شاعر اپنی شاعری کا اختتام شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسی آخری شعر کو اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ پھر اب یہاں پر بات چل رہی ہے غزل کی خصوصیات۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اردو شاعری میں کئی اصناف پروان چڑھیں اور ختم ہو گئیں، جیسے مثنوی، قصیدہ اور مرثیہ۔ مرثیہ یہاں پہ سازے آئے گا، اپنا ٹھیک کر لیں۔ اردو میں نظم نگاری کا آغاز ہوا تو کچھ عرصے کے لیے غزل پیچھے پڑ گئی لیکن ختم نہ ہوئی، پھر غزل کا احیاء ہوا تو وہ دیگر تمام اصناف پر سبقت لے گئی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے گزشتہ برسوں میں اردو شاعری میں کئی نئی اصناف کا اضافہ ہوا لیکن کوئی بھی صنف غزل کی جگہ نہ لے سکی۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے غزل کا ہر شعر اپنا الگ معنی دیتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ شعر مل کر معنی دیتے ہیں تو انہیں قطع بند کہا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے خاص بات یہ بھی ہے، ایک چیز کا میں آپ کو یہاں پر پھر دوبارہ بتا دوں کہ یہاں پر جو پوائنٹ جو بنے ہوئے ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، یا کوئی فالتو کی بات ان پوائنٹوں میں نہیں ہے، بس جو ضروری پوائنٹ لگے ہیں مجھے میں نے وہی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، کیونکہ نہ تو اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے اور نہ ہی اتنا ٹائم میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص دھیان رکھیں۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ قصیدے اور مثنوی کی طرح غزل خارجی نہیں بلکہ داخلی صنف سخن ہے اور شاعر اس میں وہی بیان کرتا ہے جو اس کے دل پر گزرتی ہے، اس لیے غزل میں خاص موضوعات حسن و عشق کے ہیں۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے غزل کا شاعر عام طور پر نرم، سوکھ اور شرین الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے غزل ایک غنائی صنف شاعری ہے، کیا غنائی یعنی گنگنانے والی، اور ترنم و موسیقی سے اس کا گہرا تعلق ہے، یہی سبب ہے کہ مشاعرے بہت مقبول رہے ہیں اور ان میں غزلوں کی فرمائش کی جاتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کا شروع ہوتا ہے اقوال، یعنی غزل کو کس نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے۔
دیکھو پہلا قوال ہے غزل بے وقت کی راگنی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ الطاف حسین حالی نے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ الطاف حسین حالی نے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا ہے غزل کا دامن تنگ ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ الطاف حسین حالی نے، یہ ان کے قول ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کہے ہیں۔ چوتھا ہے غزل ناپاک پوش آرٹ اور چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ آل احمد سرور نے۔ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ آل احمد سرور نے۔ پھر نیکسٹ ہے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے۔ غزل شاعری نہیں تہذیب بھی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے، ٹھیک ہے۔ شاعری کا نام آتے ہی میرا ذہن غزل کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے غزل کو میں فن نہیں اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں، یعنی عزت سمجھتا ہوں، یہ کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے۔ زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر جو کسی بھی کلام میں چاہے وہ مثنوی ہو، چاہے وہ مرثیہ ہو، یا کوئی تنقید ہو، تو اس میں زیادہ تر جو تنقید نگار جو ملتے ہیں رشید احمد صدیقی یا مولوی کلیم الدین احمد یا پھر تیسرے مولانا الطاف حسین حالی، ان تینوں کے بہت زیادہ کمنٹ رہتے ہیں جن کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے کہا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے غزل شاعری نہیں اتری شاعری ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ فراق گورکھپوری نے۔ پھر نیکسٹ ہے غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ فراق گورکھپوری نے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ فراق گورکھپوری نے۔ پھر ایک صاحب نے تو کیا خوب کہا ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے، عظمت اللہ خان نے۔ پھر نیکسٹ کہا ہے غزل نیم وحشی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ کلیم الدین نے۔ حضرات آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر امپورٹنٹ لگی ہو، اگر آپ کے کام آئی ہو، تو آپ اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ ہوتی ہے پھر ملاقات پھر کسی موڑ پر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔